آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بسرو ساما مدد قبلے دین کعبہ ایماں مدد بغرداد بلا استاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمنا رہے یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم. آئیے ہم آپ سب سے پہلے اندھیری قبر کی کوٹری میں کام آنے والے شفاعت کا مزدہ جافزہ سنانے والے جن کا چمکتا ہوا چہرہ و توحا جن کی پیاری پیاری زلفیں واللیلی اذا سجا جن کا چوڑا چوڑا سینہ علم نشرح لک صدرک جن کی رفتار سبحان الذی اسرا جن کی گفتار وما ینطق عن الہوا جن کا اخلاق و کردار انک لعلی خلق عظیم جن کا انداز تبلیغ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا جن کا ڈرانا وعظر عشیرتک الاقربین دیورنیا کے غیور نوجوانوں جن کی شان وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آئیے اسی آقائے دو جہاں سیاہ لامکاں خاتم پیغمبران مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نو شہ بزم جنت شہر یار ارم تاجدار حرم عرش کے مہمان صاحب قرآن فرش پر رہ کر عرش کی خبر دینے والے نبی وحوش و طیور کی زبان جاننے والے نبی ہمارے نبی آپ کے نبی جو ہیں نبیوں کے نبی ان کی پاکیزہ بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیں بابا سے بلغ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ممبر نور پر تشریف فرما ممتاز القرا میرے بڑے مشفق استاذ الاساتذہ قاری رفاقت حسین صاحب کا تشریف فرما ہے اور انہی کی بغل میں حضرت علامہ مولانا نظام الدین صاحب قبلہ ناظم اعلیٰ جامعہ برکاتیہ فیض العلوم. اور آپ کے اس اسٹیج پر کئی نقیب ہیں ماشاءاللہ. قاری دلشاد صاحب کو آپ سنی رہے ہیں. اس کے بعد میں ہمارے حدیث کوئی تشریف فرما ہے اور ماشاءاللہ یہ دین جو ہے ناظم اعلیٰ اور قاری رفاقت صاحب کی دین. کوئی کچھ کہتا ہے جب بنیاد اچھی ہوتی ہے نا تو یہ عمارت اچھی ہوتی ہے. جب یہ بنیاد ہی نہیں ڈالتے کیا ہوگا سمجھ رہے ہیں. سید عظیم نوری صاحب قبلہ ماشاءاللہ پوری شان شاعری کے ساتھ تشریف فرما ہے. قاری نثار صاحب اور استاد محترم جو کہ میرے خیال سے 100-200 بچے جنہوں نے اپنے پاک پڑھا کر کے اس کی دستار دے کر کے قاری شفیق الدین صاحب قبلہ اللہ تعالیٰ یہ اسٹیج پر جو ہمارے علماء حفاظ القرآن تشریف فرما ہے سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میرے آقا فرماتے ہیں خمسوں من العبادات 5 چیزیں عبادت سے تعلق رکھتی ہیں. قلت الطعام کم کھانا عبادت والقعود فی المسجد مسجد میں بیٹھنا تھوڑا آپ کو بھی بولنا پڑے گا مسجد میں بیٹھنا والنظر الی الکعبہ اور کعبے کو دیکھنا والنظر الی المصحف قرآن پاک کا دیکھنا والنظر الی العالم باعمل عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. میں آپ کا بہت لمبا چوڑا وقت نہیں لوں گا. مختصر سے وقت میں کچھ پیغام آپ تک پہنچانا ہے. محبت سے بولیں یا رسول اللہ اور بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ. پیچھے والے ہاتھوں کو لہلا کر بولیں یا حسین. ادھر والے بولیں یا حسین کیونکہ ہمارے تحصیل بھائی بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. شاعر اسلام فرماتے ہیں نظر و نور جگر کو کمال دیتا ہے.
نظر کو نور جگر کو کمال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور اندھیرے شب سے اجالے نکال دیتا ہے، اذان جب بھی نبی کا بلال دیتا ہے، اور ایسے ویسے کو دیتا ہے دولت دنیا، ایسے ویسے کو دیتا ہے دولت دنیا، نصیب والے کو رزق حلال دیتا ہے۔ اور کرشمہ تو دیکھیے اصغر کی تبسم کا، یزید خوف سے ہتھیار ڈال دیتا ہے، یزید خوف سے ہتھیار ڈال دیتا ہے، اور رضا کے نام کا نعرہ مذاق تھوڑی ہے، رضا کے نام کا نعرہ مذاق تھوڑی ہے، یہ دشمنوں کا پسینہ نکال دیتا ہے، یہ دشمنوں کا پسینہ نکال دیتا ہے، اور شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا، شوکت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا، اب تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے، باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا، باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا، اور آ رہی ہے ہر طرف سے بس یہی پیاری صدا، آ رہی ہے ہر طرف سے بس یہی پیاری صدا، اب ہمیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا، اب ہمیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا، اور جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، باپ ماں کو خود میں بیٹا وہی لے جائے گا، باپ ماں کو خود میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ شاید کہتا ہے قاری عامر صاحب قبلہ سب کچھ بھلا دیا ہے مگر یاد ہے حسین، حسین کے نام پہ بڑا محبت ہے، کیا بات، حسین سے محبت ہے کہ نہیں؟ وہ والی محبت تو نہیں ہے جو محبت ہوتی ہے، سب کچھ بھلا دیا ہے مگر یاد ہے حسین، قلب و نظر میں آج بھی آباد ہے حسین، پلٹا تھا دن کے واسطے سورج بھی ایک دن، اس بے مثال باپ کی اولاد ہے حسین، بے مثال باپ کی اولاد ہے حسین، زمین فلک، مجھے پتا ہے ماشاءاللہ قاری عامر صاحب ہمارے جلسے کے بانی ہے، لیکن یہ ان کا حسن اخلاق ہے، اپنے استاد محترم قاری رفاقت حسین صاحب قبلہ کو جلسے کی سرپرستی عطا فرماتی ہے، قاری عظیم صاحب قبلہ کو جو رئیس الائمہ ہے، یعنی جامع مسجد کے امام صاحب ہیں، انہیں صدارت عطا فرماتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حسن اخلاق کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ قصبہ دیوبندیہ کے اندر ایک خاصیت بتا دوں میں، ایسا نہیں ہے میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میں سمجھ رہے نہیں، قصبہ دیوبندیہ کی ایک خاصیت یہ ہے کہ الحمدللہ اکثر و بیشتر ائمہ جو ہیں وہ قصبے کے ہیں، اپنی ہی بستی میں امامت کے فرائض انجام دینا بڑے کمال کی بات ہے، باہر سے آ گیا پتہ نہیں نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، قاری عامر صاحب قبلہ ہے، قاری عظیم صاحب قبلہ ہے، اور ناظرین اعلیٰ کی بات مت پوچھیے کیونکہ ہم نے بچپنا جو ہوش سنبھالا ہے ایسی دیکھا، ہمیں ہوش نہیں ہے کہ حضرت سے پہلے امام کون تھا، سمجھ رہے نہیں کہ آپ لوگوں کا اس کے اخلاق ہے کہ اپنی بستی کے امام کو اہمیت دی جاتی ہے، عزت دی جاتی ہے، مقام دیا جاتا ہے، مرتبہ دیا جاتا ہے، اور جو اپنے اماموں کو عزت و مرتبہ مقام و منصب دیا کرتے ہیں، یہی وجہ ہے قصبہ دیوبندیہ کا دور دور تک نام ہے کہ اپنے اماموں کو عزت سے نواز دیا کرتے ہیں، اماموں کی قدر بھی کرنا چاہیے۔ بزرگ کی بات توجہ کے ساتھ سنیں، ذرا سی بات پر امام سے ناراض ہو گئے، مسجد میں پہنچے کہ لوٹا ایسے کیوں رکھا ہے، سب ٹیڑھی کیوں ہو گئی، امام صاحب نے 1 منٹ لیٹ اذان کیوں پڑھی ہے، امام صاحب نے یہ کام کیوں کیا ہے، اب ایک امام کا مطلب سمجھ لے، ایک طرف مسجد کے امام کو امام بھی کہتا ہے، امام کا مطلب ہے میرے سر کا تاج ہے وہ، امام کا مطلب یہ ہے میری اسم کا تاج ہے وہ، لیکن
صاحب یہ کام کیوں نہ کیا، امام صاحب یہ کام کیوں نہ کیا؟ ابے تو ہوتا کون ہے جو امام سے یہ کہے کہ مسجد کی صفائی کا اہتمام کیوں نہ کیا؟ ابے امام کی شان تو یہ ہے اگر 1 منٹ بھی لیٹ ہو جائے تو مقتدی کا یہ حق نہیں بنتا کہ امام سے کہتے کہ حضرت ٹائم ہو گیا. مانیے کہ نہیں؟ اگر جمعے کا خطبہ لمبا ہو جائے تو باہر چوراہے پہ جا کر کے تقریر ہو رہی ہے، اگر امام صاحب نے دعا لمبی کر دی سمجھ رہے نہیں تو صاحب خرافات مولانا کو اتنی لمبی دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یار قریب آ کر کے اپنے اماموں کو قریب آ جاؤ، اماموں سے پوچھو. آج ہمارے قصبہ تربیہ کا دور دور تک نام یہ ہے الحمدللہ یہاں پر کوئی بدعقیدہ نہیں، سمجھ رہے نہیں؟ لیکن کچھ بدعقیدوں نے جنم لیا ہے، وہ بھی کیا ہے کہ ہماری علماء سے دوری ہے، ائمہ سے دوری ہے. ہم کوئی بھی کام کریں اپنے اماموں کو ساتھ میں لے کر کے کریں، علماء کو ساتھ میں لے کر کے کریں. آپ علماء کا ساتھ کریں گے تو میں کہوں گا ہمارے یہاں سے الحمدللہ جو تھوڑی سی بھی بدعقیدگی پھیلتی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ آپ انسان کو پہچاننے کی کوشش کریں. یہ دیوار ہے پیچھے شامیانہ لگا ہوا ہے، دیوار ہے پیچھے، دیوار کے پیچھے سے اگر میاؤں میاؤں کی آواز آئے میں آپ سے پوچھوں، نہ آپ نے دیکھا ہے نہ میں نے دیکھا ہے، میں آپ سے پوچھوں یہ آواز کس کی آ رہی ہے؟ آپ پہ صاف کا پکار کر کے کہیں گے مولانا یہ آواز بلی کی آ رہی ہے. اگر بکری بولے میں پوچھوں آواز کس کی آ رہی ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے، آواز دیکھ کر کے جانور کی حقیقت سمجھ رہے ہیں. آپ پکار کر کے کہیں گے اس دیوار کے پیچھے بکری بول رہی ہے. اگر کتا بولے میں کہوں کون بول رہا ہے؟ آپ کہیں گے کتا بول رہا ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک سمجھتے ہو، بڑے سمجھدار لگتے ہو، آواز سن کر کے جانور کی حقیقت کا پتہ لگا لیتے ہو، سمجھ رہے نہیں؟ لیکن انسانوں میں بھی 2 طریقے کی بولی بولی جاتی ہے، انسانوں میں بھی 2 طریقے کی بولی بولنے والے ہیں. جب بارہ بھی نفل آتی ہے ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، گلی کوچوں کو سجاتے ہیں، بازار کو سجاتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے یہ شرک ہے، گلی کوچے میں سجاؤ تو دوسری طرف سے آواز آتی ہے مثل فارس زلزلے ہو نجم میں مثل مسکر آرے فلا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیہ، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر. ایک طرف سے آواز آتی ہے نبی کی یوم پیدائش مت مناؤ، دوسری طرف سے آواز آتی ہے خاک ہو جائے ابرو چل کر مگر بند وزا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. ایک طرف سے آواز آتی ہے مصطفیٰ کی یوم پیدائش مت مناؤ، دوسری طرف سے آواز آتی ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس، مثل فارس. ایسے خاموشی کے ساتھ رہتے ہیں جیسے کہ آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. ایک طرف سے آواز آتی ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے. دوسری طرف سے آواز آتی ہے اللہ اللہ شان یہ رتبہ تیرا، معجزن دہر میں پہلے عطایا تیرا، سب غریبوں میں امیروں میں ہے چرچا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے. دوسری طرف سے آواز آتی ہے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آواز آتی ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں رہی میرا تیرا. ایک طرف سے آواز آتی ہے یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا شرک ہے، دوسری طرف سے آواز آتی ہے غیظ میں چل گئے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک طرف سے آواز آتی ہے اس کا نام محمد یا علی ہے، اس کو کوئی زیادہ علم نہیں ہے، بہت تھوڑا سا علم ہے. دوسری طرف سے آواز
نہیں جھکا. تم پہ کروڑوں درود. ایک طرف سے آواز آئی نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے, تو دوسری طرف سے آواز آئی تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری جسم عالم سے چھپ کر دے. آپ جانور کی آواز سن کر کے جانور کی حقیقت پہچان لیتے ہیں, لیکن انسانوں میں بھی ایک جانور چلتا ہے جو کبھی نبی کو معاذ اللہ محتاج لکھ دیتا ہے, تو کوئی نبی کو مالک و مختار ہونے کا انکار کرتا ہے, کبھی نبی کے علم غیب کا انکار کرتا ہے, کبھی کی نبی کی شان میں توہین کرتا ہے. اگر ایسا جانور ہے جو زمین پر اوپر چل کر کے نبی کی شان میں گستاخی کرے, یہ بولی بولے تو سمجھ لے گا یہ بولی غدار مصطفیٰ کی بولی ہے. دوسری بولی بولے تو سمجھ لینا یہ وفادار مصطفیٰ کی بولی ہے. اب ایک جملہ بولا جاتا ہے ظاہر بھائی, کسی کو کچھ مت کہو, کسی کو کچھ مت کہو. حضور تعالی شریعت سے پوچھا گیا حضرت اس پرفتن دور میں سب سے خطرناک مذہبی فتنہ کون سا ہے؟ حضور تعالی شریعت نے فرمایا اس پرفتن دور میں سب سے زیادہ خطرناک مذہبی فتنہ جو ہے وہ سلح کلیت کا, سلح کلیت کا ہے. کسی کو کچھ مت کہو, کسی کو کچھ مت کہو. نماز کو بھی پڑھتے ہیں, نماز کو بھی پڑھتے ہیں, قرآن کو بھی پڑھتے ہیں, قرآن کو بھی پڑھتے ہیں. یار یہ ضابطہ کہاں سے نکال لیا؟ کسی کو کچھ مت کہو, کسی کو کچھ مت کہو, کسی کو کچھ مت کہو. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں صبح قیامت تک کوئی ایسا ضابطہ نہیں بتا سکتا, اس نے شریعت نے کوئی ایسا ضابطہ بیان کیا ہو کہ کسی سے کچھ مت کہو. سمجھ رہے نہیں؟ یہ لمبی داڑھی والے اور جن کے پیغامے جو اونچے ہوتے ہیں نا, سمجھ رہے اشارہ میرا, کیونکہ یہ اتنے ناپاک ہیں, اتنے ناپاک ہیں کہ ان کا نام لینا بھی اچھا نہیں. جو میرے نبی کا گستاخ ہو, اب ان سے کہو کہ تم نے نبی کی گستاخی کی ہے نا تو قسمیں کھاتے ہیں. اس کا صرف قرآن میں موجود ہے, یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر بعد اسلامہم. قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے نبی کی توہین نہیں کی ہے, نبی کی گستاخی نہیں کی ہے, اور حالانکہ وہ نبی کی گستاخی کیے ہوئے ہوتے ہیں اور مسلمان ہونے کے بعد میں مرتد ہو جاتے ہیں. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک شخص آئے گا اور شیطان کی آنکھیں ہوں گی اس کی. اتنی دیر میرے آقا نے جملہ ارشاد ہی فرمایا تھا, ایک شخص آئے گا شیطان کی نظروں سے دیکھے گا, تم اس سے بات مت کرنا. اب قریب ایک شخص آ جاتا ہے, آنے کے بعد میں میرے آقا نے اسے بلایا, بلانے کے بعد میں کہا تو اور تیرے رفیق میرے شام میں گستاخی کر رہے تھے. وہ اپنے رفیقوں کو بلا کر کے لایا, سب نے آ کر کے کہا ہم قسمیں کھاتے ہیں ہم نے نبی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی ہے. تبھی آیت کریمہ نازل ہوئی, انہوں نے مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے. بتائیے چلا جو مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند, عظمت قرآن کانفرنس, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر.